اسلاموفوبیا بیسیکلی اس اصطلاح کا نام ہے جو چند لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح ہر مائنڈ سیٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے، بالکل اسی طرح اسلاموفوبیا کے پیچھے بھی ایک اسٹرانگ بیس ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بیس آخر کیا ہے، وہ ریزنز کیا ہیں اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوا۔ وہ بیس، وہ مائنڈ سیٹ، وہ ریزن صرف اور صرف اسلام سے ڈر کا نام۔ ایسا ہے کہ جب کبھی ہمیں کسی نظریے کے ساتھ اختلاف ہو، کسی مذہب کے ساتھ اختلاف ہو، کسی کی سوچ کے ساتھ اختلاف ہو، تو ہم پر پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک ریسرچ کریں، اس کا جائزہ لیں پہلے۔ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا اختلاف ہے یا تو وہ اتفاق میں بدل جائے گا، یا پھر ہمیں یہ سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ جو ہماری رائے ہے وہ درست ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو ہمارا اختلاف ہے وہ بالآخر ایک ڈر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ چند اختلافات کی بنا پر اور کچھ ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی وہ تو خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، مگر وہ لوگ جو اسلام سے ڈرتے تھے انہوں نے ان تمام باتوں کو جواز بنا کر ایک نظریہ گڑھا اسلام کے خلاف، اسلاموفوبیا کے نام سے، جس کی ہم ابتدا دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ فرانس میں سب سے پہلے یہ خیال رکھا گیا لوگوں کے سامنے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اگر ہم ان اسباب کی بات کریں جن کی وجہ سے اسلاموفوبیا تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع کیا، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی تھیوری آتی ہے، جسے ہم جانتے ہیں کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے، یعنی تہذیبوں کے درمیان تصادم۔ اس تحریر کا، اس آرٹیکل کا لب لباب یہ ہے کہ ویسٹ از اے ماڈل آف اکنامیکل ڈیولپمنٹ، ماڈل آف پراسپیرٹی، چیمپئن آف ہیومن رائٹس فار آل۔ اور اسلام کے بارے میں جب اس تہذیب میں جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اسلام کا، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اسلام از ٹوٹلی اینٹی ویسٹ، اسلامک سویلائزیشن از اے تھریٹ ٹو ویسٹرن سویلائزیشن۔ مطلب کہ اسلام کی جو تہذیب ہے وہ مغربی تہذیب کے لیے صرف اور صرف ایک دھمکی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک خطرے کا الارم ہے۔ یاد رہے کہ جب اہل مغرب اپنی تہذیب کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان سے اچھا انسانی حقوق کا علمبردار دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ آف وار ہے، نظریہ جہاد، اس قدر شیک کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اب مغرب میں اور اوور آل دنیا میں بھی اکثریت کی یہی رائے ہے مسلمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کہ بوئیں خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اس کے فوراً بعد چند تنظیموں نے جنگ کا اعلان کر دیا امریکن اسٹیٹ کے خلاف، کچھ بڑے حملے ہوئے مغربی ممالک میں، اور خاص طور پر 9/11 کا جو واقعہ ہے اس نے مرکزی کردار ادا کیا اسلاموفوبیا کو اور اسلاموفوبک ایلیمنٹس کو ہوا دینے میں اور انہیں مزید تیزی کے ساتھ پھیلانے میں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ مان بھی لیں کہ ویسٹ از اے چیمپئن آف ہیومن رائٹس فار آل، تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 2 میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان، وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی نسل سے ہے یا وہ کسی اور زبان کا بولنے والا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر مکمل انسانی حقوق دیے جائیں گے۔ تو جب یہ تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت میں، کشمیر میں، گجرانوالہ میں اور بھارت کے کئی صوبوں میں بھی، مسلمانوں کے علاوہ بھی سکھوں پر جس طرح کے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو وہ UN ان پہ کیوں خاموش بیٹھا؟ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جب کئی مرتبہ یہ ایشو یونائٹڈ نیشنز کے سامنے رکھا کشمیر کے حوالے سے، تو آج بھی کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا کیوں ہے؟ آج بھی وہاں کے مسلمانوں کو محکوم بنا کر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آج بھی وہاں کا مسلمان تعلیم و تربیت پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے دفاع میں کیوں مگن ہے؟ بابری مسجد کبھی ہندوستان میں گرا دی جاتی ہے، کبھی چائنا میں اور کی مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو نیوزی لینڈ میں کبھی مسجد کے اندر گھس کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو قانون مغرب میں کاغذوں پر دیے جاتے ہیں، عملاً جو ان کا کردار ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں، مگر پھر بھی ہر کچھ عرصے بعد ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل روٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت فقہ واریت کی جنگ میں مبتلا ہیں۔ اسلام کا ایز اے ہول دفاع کرنے کے بجائے، اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت کا دفاع کرنے کے بجائے، ہم لوگ فقہ کی جنگ میں مبتلا ہیں۔ جب تک ہم لوگ کسی ایک پیج پر نہیں آ جاتے، آپس میں متحد نہیں ہو جاتے، تب تک ہمارے خلاف ہر کچھ عرصے بعد بار بار پروپیگنڈا کیا جائے گا اور وہ اسی طریقے سے بار بار کامیاب بھی ہوگا۔ وہ ایسی کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرح یونائٹ ہو، تمام ممالک کو متحد کرے اور اپنا ایک پراپر سٹانس رکھے پوری دنیا کے سامنے کہ دس از این ایکچوئل فیس آف اسلام۔ جس طرح سے مغرب نے کیمپین چلائی اسلام کے خلاف میڈیا کے تھرو، بالکل اسی طرح ہم بھی کیمپین چلائیں میڈیا کے تھرو ہی، انہی پیرامیٹرز کو اپنائیں جن کو انہوں نے اپنایا تھا، اور پھر ہم دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ اسلام کا جو ڈر ہے وہ لوگوں میں سے ختم کریں، انہیں بتائیں کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ انہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا یہ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ انہیں یہ بتانا کہ عورت کو عزت بنانا، اس کی عصمت کا تحفظ کرنا اور اسے اپنے گھر میں بٹھانا، یہ چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن نے۔ معذرت کے ساتھ ویسٹ میں تو عورت کو عزت بنانا تو دور کی بات، عزت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آنے کے بجائے اپنے گھر میں بٹھا کر ان کی خدمت کرنا، اس کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو شخص سے گزارش ہے، ہر اس ریاست سے گزارش ہے جو اس وقت اسلاموفوبیا کا پرچار کر رہی ہے تمام دنیا میں، کہ پلیز وہ ایک مرتبہ اسلام کو پڑھیں، سمجھیں
جس طریقے سے انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن کے بارے میں تحقیق کی، اس کو پڑھا، بالکل اسی طریقے سے وہ اسلام پر بھی ریسرچ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ شاید ان کا جو موقف ہے اسلام کے بارے میں، جو ڈر ہے ان کا، وہ کافی حد تک ختم ہوگا، اور ان کی یہ رائے بھی ہوگی، وہ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یس اسلام از اینٹی ویسٹ، مگر اس بار نوعیت کا فرق ضرور ہوگا۔